محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہمارے مؤذن صاحب ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والد کے تمام صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب سے یہ محفل کا آغاز ہوا حمد و منقبت کے اشعار پڑھے یا قرآن پاک کی آیتیں تلاوت ہوئی، ہم سب حاضر ہیں۔ ان تمام چیزوں پر اللہ اپنے فضل و کرم سے جو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ان سب کا ثواب اللہ ان کے والد کی روح کو پہنچائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آج کے مقرر خصوصی ہیں حضرت مولانا دل محمد قادری صاحب، وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان آپ حضرات سنیں گے۔ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں تھوڑا ہٹ کر اپنا بولنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ ایصال ثواب یا اس جیسی محفلوں سے جو فائدے ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ حضرت بیان کریں گے۔ میں آج چونکہ کسی کے باپ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، اور آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا باپ ہے، اور آپ کا بھی کوئی نہ کوئی باپ ہے، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے باپ کی شان بیان کروں۔ ماں کی شان بہت بیان کرنے والے ہیں، بلکہ نعت خواہ بھی ماں ہی کی زیادہ شان بیان کرتے ہیں، منقبتیں ماں کی شان میں۔ مقرر کو دیکھو تو ماں کی شان، ماں کی عظمت۔ تو بھائی اس میں باپ کیا کیا قصور ہے کہ باپ کی شان کوئی نہیں بیان کرتا؟ اب یہ باپ کہاں دھرنا دے گا، باپ کہاں جا کر اپنی آواز اٹھائے؟ اور اس میں باپ کی غلطی کیا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں تو باپ ماں سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ باپ ایسی جگہ ہاتھ تک پھیلا دیتا ہے جہاں ماں کھڑا ہونے کو بھی پسند نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جلسوں کا حال ہو یا جمعے کے بیانات ہوں یا نعت خواہ ہوں، شعراء ہوں، یہاں تک کہ جو قوال حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی باپ کی شان سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی نہیں بیان کرتے۔ یہ باپ کی شان کہیں بھی سنتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے بے شک الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہماری جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ہماری وہ ماں جنت میں اس وقت جائے گی جب اس ماں سے ہمارا باپ راضی ہوگا۔ جب تک بیوی سے اس کا شوہر راضی نہ ہو، تب تک وہ بیوی خود جنت میں نہیں جا سکتی، تو وہ دوسرے کے لیے کیا جنت بنے گی؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں باپ کا درجہ ماں کے درجے سے کہیں زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ بیٹے کو ضرورت پڑی 4 ویلر گاڑی لینے کی، بتائیے بیٹا کس کے پاس جائے گا؟ ماں کے پاس جائے گا یا باپ کے پاس جائے گا؟ بیٹا باپ کے پاس۔ ابو مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، بیٹا 10 لاکھ روپے دیا۔ بیٹے نے گاڑی لے لی، لیکن گاڑی کے پیچھے بیٹا لکھاتا ہے ماں کی دعا سے۔ پیسے تو باپ نے دیا تھا نا، تو ماں کی دعا سے۔ بیٹے کو فون چاہیے، ابو پیسہ چاہیے، کتنا؟ 40,000 50,000۔ باپ نے پیسہ دیا، لیکن بچہ پھر بعد میں یہی کہے گا کہ ماں کی دعا سے۔
بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے 2 ویلر چاہیے، بائک چاہیے۔ ابا 1 لاکھ روپے نکال کے دے دیا۔ اس گاڑی کے سامنے بھی بندہ لکھائے گا ماں کی دعا سے۔ حالانکہ پیسے تو باپ نے دیا تھا، بندے کو چاہیے تھا کہ لکھتا وہ باپ کی محنت سے، لیکن باپ کا نام نہ لے کر لکھتا ہے ماں کی دعا سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی عظمت نہیں ہے، ماں کی فضیلت نہیں ہے، ماں کی شان نہیں ہے، اسلام میں ہے، بے شک بہت بڑا مقام ہے ماں کا، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن جہاں ماں کی شان ہماری شریعت میں بیان ہوئی ہے، وہیں پر باپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو مشورہ دوں گا جو اپنی گاڑیوں میں، گھروں میں لکھاتے ہیں ماں کی دعا سے، میں کہتا ہوں یہ جملہ جو ہے انکمپلیٹ ہے۔ یہ پورا کمپلیٹ جب ہوگا جب آپ لکھاؤ گے ماں کی دعا سے، باپ کی محنت سے، تب یہ پورا ہوگا۔ ماں کی دعا سے، باپ کی محنت سے۔ آپ لوگوں کے بارے میں ہی بیان کر رہا ہوں، کیا عجیب سا منہ بنا کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ ہاں، میری نظر میں آپ میں سے ہر کوئی باپ ہے، تو کیا لکھنا ہے؟ ماں کی دعا سے، باپ کی محنت سے، اور تب پھر پتا چلے معاشرے کو، لوگوں کو کہ ہاں اسلام میں باپ کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ماں جو ہے اس کی محبت اور ماں سے بچے کا لگاؤ یہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں گھر میں رہتی ہے، بچہ بھی گھر میں رہتا ہے، باپ بیچارہ دن بھر باہر رہتا ہے، باپ سے بچے کا ملنا جلنا کم رہتا ہے، لیکن باپ اپنے بچے کو سختی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، ماں محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن باپ کی سختی میں بھی ایک طرح کی محبت پوشیدہ ہے، محبت چھپا ہوا ہے۔ باپ اگر سختی کرے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ محبت نہیں کرتا ہے، باپ کی سختی میں بھی محبت ہے اور ماں کے پیار میں محبت ہے۔ بے شک حدیث پاک میں ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن میں نے کہا وہ خود عورت جنت میں اس وقت جائے گی جب اس کا شوہر اس سے راضی رہے گا، کسی کا باپ اس سے راضی رہے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے میں زیادہ حسن سلوک کے ساتھ کس کے ساتھ پیش آؤں؟ میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق جو تیرے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے وہ تیری ماں کا حق ہے۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ کہا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ حضور نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اب یہاں پر محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ 75% حقدار محبت کی جو ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے، 25 جو ہے باپ ہوا کرتا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ لیکن آج جو میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے لوگ قسم کھاتے ہیں رب کی، ساری دنیا کے لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، آپ میری بات نہ مانو، میں کہوں گا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، لیکن رب بے نیاز ہے۔ وہ رب جس کی شان الصمد ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز رب ہو کر اگر کسی رشتے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ رشتہ باپ کا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، الحمدو کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ نے کسی اور رشتے کی قسم نہیں اٹھائی ہے، اگر اللہ نے قسم اٹھائی تو باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں باپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے، باپ کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ باپ کون ہے، یہ بیٹے کون ہے جن کا اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں
کہ والد سے مراد حضور کے خاص اپنے والد جناب حضرت بولیے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹے سے مراد خود ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول، دوسری بات جو یہی علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹے سے مراد تو حضور ہی ہیں، لیکن والد سے مراد یہاں حضور کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے سے مراد تو حضور ہی ہیں، لیکن والد سے مراد یہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن جن پیٹھوں میں حضور کا نور مبارک رہا وہ تمام مقدس ہستیاں مراد ہیں۔ اللہ سب کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں حضور کے نور مبارک کو رکھا گیا۔ حضرت آدم کا نکاح ہوا حضرت حوا کے ساتھ۔ حضرت حوا اور حضرت آدم کے ملنے سے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام۔ جب حضرت شیس پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے کر گئے اور کہا بیٹے یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے اس زمین پر میرے بعد تو میرا خلیفہ بننے والا ہے۔ لیکن بیٹے یاد رکھ، یہ نصیحت بہت بڑی نصیحت ہے، مجھے یاد ہے پوری نصیحت جو حضرت آدم نے حضرت شیس کو کی، لیکن وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں شارٹ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹے یہ جو نور مبارک ہے آخری نبی کا نور وہ اب میں تیری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، بیٹے اس نور کی حفاظت کرنا، اور بیٹے ہمیشہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس آخری نبی کا نام بھی تیری زبان پر ہونا چاہیے۔ پتہ چلا حضور کی آمد سے، حضور کے میلاد سے لاکھوں سال پہلے حضور کا میلاد منایا جا رہا تھا۔ باپ بیٹے مل کر حضور کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت شیس نے پوچھا اے میرے والد گرامی، آخر وہ آقا، وہ نبی، وہ رسول جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون ہے کہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام میں لیتے رہوں، میری زبان پر ان کا نام ہمیشہ جاری و ساری رہے؟ جناب حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹے اللہ نے جب تیرے باپ حضرت آدم کو پیدا کیا اور جنت میں مجھے ٹھہرایا گیا، میں جنت میں گیا، اوپر میں نے نگاہ اٹھائی تو ہر جگہ جو نام لکھا ہوا تھا وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ جنت کے درختوں کے پتے پہ میں نے دیکھا مصطفیٰ مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پتوں پر دیکھا وہاں پر بھی مصطفیٰ مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس، آج ہمیں جو برکتیں ملی ہے، جو رحمتیں ملی ہے، تجھے نبی ہونا نصیب ہوا، مجھے نبوت ملی ہے، یہ سب فیضان ہے، یہ سب کرم ہے، یہ سب برکتیں ہیں، یہ سب صدقہ ہے اسی آخری نبی محمد مصطفیٰ کا۔ اے میرے بیٹے شیس، یاد رکھنا اپنی محفلوں میں ان کا تذکرہ کرتے رہنا، اور میرے بیٹے شیس اپنی آنے والی نسل کو بھی یہ پیغام دینا کہ اس آخری نبی کا تذکرہ اپنی اولاد سے کرتے رہے، ان کے نام پر میلاد کی محفلیں سجاتے رہے۔ زندہ باد۔ میں بہت جلد اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا باپ کی شان، لیکن بات نکل گئی تو میں عرض کر دے رہا ہوں۔ یہ جناب حضرت آدم نے وصیت کی اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو۔ حضرت شیس کے بیٹے ہیں حضرت آنوش۔ آنوش یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوش نما، خوش رہنے والا۔ یہ حضرت شیس کے بیٹے ہیں آنوش۔ حضرت آنوش کے بیٹے ہیں قینان، قینان کے بیٹے ہیں مہلائیل۔ اب دیکھو یہ حضور کا شجرہ شریف
اور حضور کا نسب شریف کن پاک پیٹھوں سے کن پاک پیٹوں تک گیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب آپ جن جن پیٹھوں میں بھی گئے ہیں، جن جن باپوں کے پشتوں میں گئے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے باپ، سب کے سب آپ کے جد امجد دادا سجدہ کرنے والے ہی تھے۔ حضور کی اصل میں، حضور کی نسل میں کہیں بھی کوئی مشرک نہیں ہوا ہے۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کے والد کافر تھے، معاذ اللہ۔ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم دیکھ رہے تھے آپ ایک پیٹھ سے دوسری پیٹھ میں جب جا رہے تھے، آپ کا نور مبارک جو منتقل ہو رہا تھا، اللہ فرماتا ہے سب سجدہ کرنے والے ہی تھے، کوئی بھی مشرک نہیں رہا۔ تو حضرت آدم نے وصیت کی حضرت شیش کو، حضرت شیش نے آنوش کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلائیل کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متشالق کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفکشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائج کے بیٹے سرود کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عرام کے بیٹے عوض کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے ناحس کے بیٹے مقصر کے بیٹے ایہام کے بیٹے اقناد کے بیٹے عیسر کے بیٹے ذیشان کے بیٹے ارعوا کے بیٹے یلحن کے بیٹے یحزن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے حمدان کے بیٹے الدعاء کے بیٹے عبید کے بیٹے ابقر کے بیٹے عیفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے ناحش کے بیٹے جاہم کے بیٹے طابخ کے بیٹے یدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حزہ کے بیٹے ناشد کے بیٹے عیزی کے بیٹے ارعوا کے بیٹے ابی کے بیٹے قموال کے بیٹے بوز کے بیٹے اوز کے بیٹے سلامان کے بیٹے حمیسہ کے بیٹے یسا کے بیٹے عود کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نظار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئے کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محبت عشق محبت، اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ حضرت امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا اصل یا حضور کا نسل، اصل سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ جن پیٹھوں میں اور جن پیٹوں میں حضور کا نور مبارک رہا اس کو بولتے ہیں حضور کی اصل، اور جہاں سے پھر حضور کے آل اولاد کا سلسلہ چلا ہے اس کو بولتے ہیں حضور کی نسل۔ امام حاکم بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک بیچ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مومن نہ ہو، جو جنتی نہ ہو۔ حضور کے تمام آبا و اجداد، حضور کے تمام دادا دادی، تمام نانا نانی، یہ سب کیا ہیں؟ مومن ہیں، جنتی ہیں۔ آپ جنتی کہیں نہ کہیں اس سے ان کے جنتی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ اگر حضور کی اصل کو جنتی کہیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ان پاک لوگوں کا نام لینے کی وجہ سے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو بتائیے حضور کی اصل کیا ہے؟
مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں اصل میں ہو یا نسل میں کہیں بھی کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں آیت کریمہ جو تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر ماں کی قسم نہیں اٹھایا ہے، تو کیا پتا چلا اللہ جس کی قسم اٹھائے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، جبھی تو اللہ بے نیاز ہو کر باپ کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور آیت، ایک حدیث، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن پاک میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں گزشتہ امتوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم ان امتوں کے واقعات کو پڑھ کر کچھ سبق حاصل کریں اور کچھ وہاں سے درس حاصل کریں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں بہت سے امتوں کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں جس سورہ کو خود رب تبارک و تعالی نے سب سے بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے، سب سے بہترین قصہ کہا ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ کیا؟ سورہ یوسف، ہاں 12ویں پارے میں ہے۔ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، لیکن آج چونکہ میرا ٹاپک ہے باپ کی شان، باپ کی عظمت، اس لیے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں سورہ یوسف کے حوالے سے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ان کو ملا کر 12 بھائی تھے۔ 11 کوکبہ 11 وہ بھائی، ایک حضرت یوسف، پورے 12 بھائی ہوئے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے۔ پھر ایک قافلہ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھاتا ہے اور پھر جا کر مصر میں ان کو بیچا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں، سنے ہیں نا آپ حضرات۔ لیکن ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باپ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ہے کنعان میں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے مصر میں۔ ایک مرتبہ کنعان میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں سب تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کے والد نے اپنے باقی بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تم مصر چلے جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے کہنا کہ کنعان کے بادشاہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو۔ میرے جملوں پر غور کرو، کیا کرو؟ خدمت کرو، یہ نہیں کہا کہ مدد کرو، اس لیے کہ حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کو بھلا دوسروں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ کہنا کہ میری خدمت کرے، کس سے کہنا؟ مصر کے بادشاہ سے کہنا۔ لیکن ساتھ ہی اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا بیٹے جب مصر کے دروازے پر داخل ہونا تو اکٹھے سب لوگ مت چلے جانا، کہیں تم لوگوں پر کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جائے کہ کتنی شانوں والا وہ باپ ہے کہ جس کے 11 بیٹے ہیں۔ نظر لگ سکتی ہے کسی کی، قرآن سنا رہا، بیٹے نظر لگ سکتی ہے، 11 بیٹے ایک ہی انسان کے۔ آج ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگوں کو نظریں لگتی ہے مسلمانوں کے اوپر، بہت سے نعرے ہوتے ہیں، نعرے دیے جاتے ہیں، ہم دو ہمارے دو، اور نہ جانے کیا کیا نعرے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی ابہی بکم الامم۔ حضور فرماتے ہیں میری امت ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو، میں قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کروں گا۔ ہاں، رزق کے ڈر سے، پڑھائی کے ڈر سے، ایجوکیشن کی فیس کے ڈر سے آپ یہ نہ سوچے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے پرورش ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت یہ کی بیٹے جب جاؤ گے ایک ساتھ مت جانا بلکہ 2 کی جوڑی بنا کر اندر داخل ہونا۔ جب دروازے پر آئے 2 کر کے چلے گئے، 10 بھائی، ایک جو حضرت یوسف کے خاص بھائی تھے حضرت بنیامین، یہ بچ گئے۔ وہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف اور ان کے ایک بھائی بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے یہ دونوں۔
اب یہ اکیلے بچ گئے اور وہیں کھڑے کھڑے رب سے فریاد کرنے لگے، میرے مولا میرا بھائی یوسف بچپنے میں مجھ سے بچھڑ گیا، میں نے جب صبر کیا میں رویا نہیں، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں فریاد بھی نہیں کیا، لیکن آج معاملہ یہ ہے میرے والد کی وصیت تھی 2 بھائی کو جانا ہے، مولا وہ ایک ماں سے تھے، وہ 10 بھائی جوڑی بنا کر چلے گئے، میرا بھائی یوسف بچھڑ گیا تھا، آج کاش میرا سگا بھائی یوسف ہوتا، آج میرے ساتھ وہ مصر میں داخل ہوتا، مولا آج میں فریاد کر رہا ہوں میرے بھائی یوسف کے لیے۔ ادھر حضرت یوسف چونکہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، حضرت یوسف کو حکم ہوتا ہے اے میرے نبی یوسف اپنے چہرے پر پردہ ڈال لو، اس کو راز رکھنا، اپنے بھائی سے ملنا، لیکن یہ مت بتانا کہ تم اس کے بھائی ہو، راز ہی رہنے دینا، جاؤ بنیامین کا ہاتھ پکڑو اور اس کے ساتھ تم مصر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت یوسف چہرے پہ پردہ ڈالتے ہیں، پہنچتے ہیں دروازے کے پاس، کہتے ہیں مسافر کیوں رو رہے ہو، کیا دعائیں کر رہے ہو، کیا فریاد کر رہے ہو؟ بھائی کہتا ہے کہ اے انسان میں اپنے بھائی یوسف کے لیے رو رہا ہوں، کاش آج میرا بھائی ہوتا، میں اس کے ساتھ آج عزیز مصر بادشاہ مصر کے پاس جاتا، لیکن میرا بھائی آج میرے ساتھ نہیں ہے، میرے جو دوسرے بھائی تھے وہ اپنے خاص سگے بھائیوں کے ساتھ تو اندر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بازو کو پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مسافر آج مجھے ہی اپنا بھائی یوسف سمجھ لے اور میرے ساتھ ہی مصر کے دروازے میں داخل ہو جا۔ داخل ہوتے ہیں اندر، لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھائی ہے، پھر ہوتا یہ ہے آپ کو معلوم ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل میں بند رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، گناہ کیا، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا ان کے ذہنوں میں، تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، حضرت یوسف سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، بغیر کسی قصور کے 12 سال تک جیل میں بند رہے۔ پھر ایک مرتبہ ہوا کیا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے، اس پر عاشق ہو جاتی ہے، فریفتہ ہو جاتی ہے، اپنا دل کھو بیٹھتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف کو لیتی ہے، 12 دروازے بند کرنے کے بعد اتنا اندر لے کے جاتی ہے، اندر لے کے گئی، ایک دروازہ بند کی، اندر لے کر گئی، دوسرا دروازہ بند کی، ایسے کرتے کرتے 12 دروازوں کے اندر تک زلیخا حضرت یوسف کو لے کر جاتی ہے، اپنا دوپٹہ نکال دیتی ہے اور فرماتی ہے طلق اے یوسف اب تو آ جاؤ، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے زلیخا تم نے مجھے دروازوں کے اندر بند کر دیا، 12 دروازے لگا دیے، اس میں تالے لگا دیے، کیا سمجھتی ہو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یا مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا تھی، وہ اپنا حسن دکھا رہی تھی، ادھر حضرت یوسف کے لیے ان کے والد حضرت یعقوب کنعان میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے بیٹے یوسف کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے بیٹے یوسف کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ روشن دلیل آ گئی، روشن برہان آ گیا۔ وہ برہان کیا تھا؟ ادھر حضرت یوسف کے سامنے زلیخا تھی، امتحان تھا، ادھر باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو صرف مائیں دعا کرتی ہے، دیکھو قرآن، پڑھو قرآن، سورہ یوسف، اللہ فرماتا ہے یوسف آزمائش میں تھا، ایسے وقت میں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، مولا یوسف کی حفاظت فرما، برہان ربی، اللہ فرماتا ہے روشن دلیل آ گئی۔ وہ روشن دلیل کیا تھی؟ ادھر جو باپ دعا کر رہا تھا، دعا یہ تھی کہ بیٹا یوسف زلیخا کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے باپ یعقوب کو دیکھ لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی دعا کو سماعت کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت
یوسف کے سامنے جتنے حجابات تھے، جتنے پردے تھے، جتنی آر تھی، سب کے سب ختم ہو گئی۔ ادھر اپنے باپ کا جلوہ دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، دروازے اپنے آپ کھلتے جا رہے تھے۔ کیا پتا چلا؟ بیٹا نبی بھی ہو پھر بھی باپ کی دعا کام آتی ہے۔ بیٹا نبی بھی ہو، ہم اور آپ نبی تو نہیں ہے نا، پھر ہمیں اپنے باپ کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنے باپ کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حضور فرماتے ہیں مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہی غیب داں نبی فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا جب اس کی زبان سے نکلتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے، عرش تک بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ باپ ہیں، آپ کا بیٹا کوئی غلطی کر جائے، آپ اس کو ڈانٹو، سمجھاؤ، حد میں رہ کر اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ہرگز ہرگز اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا مت دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس آخری بات ایک حدیث پاک، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کماتا میں ہوں، خرچہ میرا باپ کرتا ہے۔ میرا باپ کماتا وماتا نہیں ہے لیکن خرچہ کرتا ہے۔ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، کس کی؟ اپنے باپ کی۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگ شکایت کرتے ہوں گے لیکن باپ کی نہیں، بیٹوں کی، حضرت سے۔ ہاں حضرت تعویذ چاہیے، بیٹا بات نہیں سنتا ہے، بیٹا بگڑ گیا ہے، بیٹا بات نہیں مانتا ہے نا۔ لیکن وہ کیسا منظر ہوگا کہ بیٹا باپ کی شکایت کر رہا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور جس کی شکایت کی گئی تھی وہ بڑے کمزور ہو گئے تھے، ان کی بینائی بھی کمزور، سماعت بھی کمزور، حتیٰ کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی پیٹھ بھی جھک گئی تھی، کمر، اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن ایک صحابی آئے ان کے دروازے پر اور کہا کہ حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہوئی؟ حضور نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے میرے صحابی یہ بتا کہ تم جو آ رہے تھے راستے میں کیا گنگنا رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ ایک ہوتا ہے نا خود کلامی، اسے بولتے ہیں اپنے سے بات کرنا۔ آپ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہوں گے اتنے پیسے بیروے میں، اتنے پیسے بینک میں، اتنے پیسے فلاں کے پاس، اتنے پیسے آنے کے، ہے نا، اپنے سے سوچتے ہیں، بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں خود کلامی، اپنے سے بات کرنا۔ تو حضور نے پوچھا میرے صحابی باقی باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا بولتے ہوئے، کیا گنگناتے آ رہے تھے؟ میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے آ کر کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا صحابی یہ بول رہا تھا، لیکن حضور سمجھ گئے، حضور جان گئے میرا صحابی کیا بول رہا تھا۔
اب وہ اشعار بہت زیادہ ہیں اور عربی میں ہے، میں اس کے سامنے صرف 2 شعر اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ بول رہا تھا راستے میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہ میرے بیٹے، تو نے میری شکایت کی، وہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں، کاش تو میری محبت کو بھی یاد کر لیتا، میری محبت کے بارے میں میرے نبی کو بتاتا۔ بیٹے میں تو اس وقت بھی تجھ سے محبت کرتا تھا جب تو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی میں سمجھتا ہوں 3 وجہیں ہیں۔ ایک، یا تو کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بات چیت ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، یا تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے والا ہوتا ہے، مال و دولت والا ہوتا ہے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آپ حضرات عمر میں زیادہ ہے، میں کسی کے بیٹے کے درجے میں ہوں، کسی کے بھائی کے درجے میں ہوں، میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہی 3 وجہ ہوتی ہے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، چوتھی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہی ہے محبت کا قانون۔ لیکن ماں باپ، ان کی محبت جو اولاد سے ہوتی ہے نا، یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ماں ابھی دیکھی بھی نہیں ہے کہ بچہ کیسا ہے، باپ دیکھا بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ جو اس کی ماں کی پیٹ میں ہے وہ کیسا ہے، لیکن اس وقت بھی باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا بچہ لنگڑا پیدا ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کا بچہ نابینا پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ خوبصورت نہ ہو، بدصورت ہو جائے، لیکن دل سے بتائیے وہی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے کسی چاند سے کم نہیں ہوگا۔ ماں باپ نہ حسن کو دیکھتے ہیں، نہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، نہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صحابی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، بیٹا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری امی کی طبیعت بگڑتی تھی، مجھے تیری فکر ہوتی تھی، بیٹا میری محبت کو یاد کر لیتا۔ دوسرا شعر اس صحابی نے یہ سنایا، یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سمجھ کر نہیں، ایک مہمان سمجھ کر ہی میری دیکھ بھالی کر لیتا۔ یہ لوگ جن کے چہرے اب زیادہ نورانی ہو گئے نا، بال مبارک سفید ہو گئے ہیں، تو یہ کچھ مہمان ہے کچھ دنوں کے لیے، ویسے تو پوری دنیا کے لوگ مہمان ہیں، لیکن ایک ایوریج جو چلا آ رہا ہے طریقہ وہ یہی ہے کہ بال سفید ہونے کے بعد زیادہ دنوں تک وہ لوگ نہیں رہتے، تو یہ ایک طرح سے مہمان ہے۔ وہ صحابی کا یہ مقصد تھا کہ بیٹا ایک مہمان ہی کی طرح میرے ساتھ اپنا برتاؤ کر لیتے، میرے ساتھ تم پیش آتے۔ وہ یہ بیان کر رہے تھے، حضور بھی رو رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے اپنے باپ کی شکایت کی تھی فرمایا کہ یا تو اپنے باپ کو راضی کر لو یا میرے دربار سے تم دور ہو جاؤ۔ اب بتاؤ جسے رحمت للعالمین نبی اپنی بارگاہ سے بھگا دے، اسے کون دنیا میں کہاں پناہ دے گا، کیسی پناہ ملے گی اس کو؟ کہا کہ یا تو اپنے باپ کو راضی کر لے یا میری بارگاہ سے تم دور ہو جاؤ۔ ساتھ ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ یہ دیا، انتا و مالو کا لابی کا، اے جوان تو کہتا ہے تیرا مال، سن تیرا مال بھی اور تو بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، کوئی بھی کسی کا مال بغیر اجازت کے کہیں خرچ نہیں کر سکتا ہے، لیکن باپ کو ہماری شریعت نے یہ طاقت دی ہے، یہ شان دی ہے کہ باپ اگر چاہے اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو لے کر خرچ کر سکتا ہے۔
یہ ہے باپ کی شان، یہ ہے باپ کا مقام ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں۔ بس میرا آج یہی مقصد تھا کہ باپ کی شان آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں یا سننے آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے معاف فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوئی، جو کچھ وعظ و نصیحتیں ہوئی، اللہ اس میں جو بھی اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرمائے، مولا اس کا ثواب مرحوم مستان ولی کی روح کو نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو مولا حسنات میں تبدیل فرما۔ وآخر دعوانا